ویلکم بیک۔ ایران نے صدر ٹرمپ کے مطالبات نامعقول قرار دے دیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں امریکی رویہ مذاکرات کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ امریکی مطالبات کی بنیاد پر بات چیت آگے بڑھانا مشکل ہو گئی ہے۔ تہران میں پریس بریفنگ کے دوران اسماعیل بقائی نے کہا ایران کے مطالبات معقول اور ذمہ دارانہ ہیں، ہم اپنے جائز حقوق مانگ رہے ہیں۔ صہیونی ریاست کے پروپیگنڈے سے متاثر امریکہ یک طرفہ موقف اور غیر معقول مطالبات پر مسلسل اصرار کر رہا ہے۔ تہران نے لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ، دوبارہ حملے نہ کرنے کی ضمانت اور ایرانی تیل پر لگی امریکی پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسے صدر ٹرمپ نے مسترد کر دیا۔ پاکستان کے ذریعے رابطے برقرار ہیں، سفارتی کوششوں کے باوجود صورتحال بگڑ رہی ہے۔ تنها چیزی که مطالبه کردیم ہم نے کسی رعایت کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہمارا واحد مقصد ایران کے جائز حقوق کا حصول ہے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ خطے میں جنگ کا خاتمہ ہو اور بحری ناکہ بندی ختم کی جائے، ایرانی عوام کے اثاثے بحال کیے جائیں جو امریکی دباؤ کی وجہ سے غیر ملکی بینکوں میں منجمد ہیں۔ افسوس ہے امریکہ صہیونی ریاست کے بیانیے سے متاثر ہے، وہ اپنے یک طرفہ موقف اور غیر معقول مطالبات پر مسلسل اصرار کر رہا ہے۔ محاصره دریایی اسمش گذاشتند۔ امریکی صدر نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کا جواب قابل قبول نہیں ہے، خبردار کیا کہ مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں، کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس گیا تو اس کو اڑا دیں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ عالمی ضمانتوں کے بغیر آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نیتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کیا کہ وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی۔ ٹرمپ نے یقین دلایا ہے ایران میدان جنگ میں حاصل کامیابیاں باوقار سفارتکاری کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فوجی حکام سے ملاقات میں کہا کہ قوم کی استقامت اور مسلح افواج کی طاقت نے دشمن کو جنگ بندی پر مجبور کر دیا۔ بہترین راستہ یہی ہے کہ فوجی کامیابی کو سیاسی میز پر جیت میں بدلا جائے اور ڈٹ کر قومی حقوق حاصل کیے جائیں۔ دشمن پر بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ہم برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ایسا معاہدہ ہو جس میں رہبر اعلیٰ کے تحفظات اور قومی مفادات کا خیال رکھا گیا تو ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے کردار سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے امید ظاہر کی سفارتی کوششیں خطے اور عالمی امن میں مددگار ثابت ہوں گی۔ پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی اہم مشاورت کی گئی۔ اور خبر دیں گے آپ کو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی صورتحال، علاقائی امن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بتانا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تعمیری کردار اور امن کے لیے کوششوں کی تعریف کی ہے۔ ایران امریکہ تنازع، سعودی عرب کا پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کا محور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے امریکہ مذاکرات تھے، جس کے حوالے سے عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان نے جاری سفارتی کوششوں پر تفصیلی مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے ان مذاکرات کے مختلف پہلوؤں اور خطے کی صورتحال پر ان کے اثرات کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ ایران کی صورتحال پر چین کا موقف بالکل واضح ہے۔ اولین ترجیح جنگ کو دوبارہ شروع ہونے سے روکنا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امریکہ اس تنازع کی آڑ میں دوسرے ملکوں کو بدنام کرنا بند کرے۔ چینی کمپنیوں پر عائد امریکی پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ چین ایسے یک طرفہ اقدامات کے خلاف ہے۔
ان کی بین الاقوامی قانون میں کوئی گنجائش نہیں. چینی کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کا ہر صورت دفاع کریں گے. امریکی محکمہ خارجہ نے ایران کو مدد فراہم کرنے کے الزام میں 3 چینی سیٹلائٹ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں. ویتنام جانے والا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزر گیا. الجزیرہ کے مطابق عراقی خام تیل سے لدے مالٹا کے پرچم بردار ٹینکر ایگیوس فینوریوس 1 نے آبنائے ہرمز عبور کیا. ٹینکر نے یہ سفر ایران کی جانب سے مقرر کردہ راستے کے ذریعے کیا. سمندری راستوں کی نگرانی اور کشیدگی کے باوجود جہاز اپنے مقررہ منزل تک پہنچنے میں کامیاب رہا. جنگی جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے. یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا. فرانس کا ابتدا سے یہی موقف رہا ہے. برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا ہے. فرانس کی ایران سمیت خطے کے ملکوں اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے کبھی بھی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فوجی تعیناتی پر غور نہیں کیا. آپ میرے پہلے دن سے تمام بیانات دیکھ لیں. یہ کبھی فرانس کا آپشن نہیں رہا. ہم نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا ہے. اس مشن میں 50 ممالک اور عالمی تنظیمیں شامل ہیں. ایران، خطے کے ممالک اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات حل کرنے کی کوشش جاری ہیں.